جوان لال کو مقتل سے جب اٹھا کے چلے حسین روتے رہے اور پسر سے کہتے رہے خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر ہم تم کو ملا دیں گے ہم تم کو ملا دیں گے پھوپھی جان سے جا کر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر اے لال کلیجے میں ابھی درد تو ہوگا نکلا ہے لہو اتنا بدن سرد تو ہوگا تم چپ ہو تو چلتے ہیں میرے قلب پہ خنجر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر خدموں کی طرف سے ہے اٹھائے ہوئے بابا اور سر کی طرف سے ہے سنبھالے ہوئے زہرا آنکھوں کو ذرا کھول کے دیکھو تو یہ منظر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر تم خون اگلتے ہو تو بھر جاتا ہے چلو بتلاؤ کرے ضبط کہاں تک میرے آنسو بیٹا نکل آئے گا کلیجہ میرا باہر خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر دریا پہ گئے ہوں گے جو لڑتے ہوئے بیٹا جلدی سے بتاؤ میرا پھٹتا ہے کلیجہ
کس حال میں ہے لاش عباس دلاور، خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر، تم خود بھی سمجھتے ہو یہ مجبوری میری ہے، آہستہ جو چلتا ہوں کمر ٹوٹی ہوئی ہے، تھوڑا سا سفر باقی ہے ہمت کرو دلبر، خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر، ماتھے سے پسینہ تو ابھی صاف کیا ہے، کیا زخم کی تکلیف نے منہ کھول دیا ہے، سانسیں کیوں میری جان نہیں آتی برابر، خاموش نہ ہو باپ سے باتیں کرو اکبر۔ ایک سوال دے دیجیے۔ کامران بھائی کو آنے میں کچھ دیر لگ رہی ہے تو وہ نوحہ پڑھ لیں گے، چند منٹ کسی مجلس میں گئے تو میں ان کی جگہ ایک دو تین شعر آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ کربلا ملک نہیں، قوم نہیں، شہر نہیں، کربلا ملک نہیں، قوم نہیں، شہر نہیں، کربلا چشمہ عرفاں ہے فقط نہر نہیں، کربلا جبر نہیں، ظلم نہیں، قہر نہیں، کربلا فرقہ پرستی کی کوئی لہر نہیں، کربلا دہر میں ہر دین کا سرتاج ہوئی، کربلا دہر میں ہر دین کا سرتاج ہوئی، عرش والوں کو اسی فرش پہ معراج ہوئی، اسی بلندی سے ہے تاریخ امم بھی باقی، ذکر باقی ہے تو ہر دیدہ نم بھی باقی، ذکر باقی ہے تو ہر دیدہ نم بھی باقی، شہداء آج بھی باقی ہیں علم بھی باقی، ہے محمد کی جوانی کا حشم بھی باقی، دامن فکر میں گو بغض علی بنتے ہیں، دامن فکر میں گو بغض علی بنتے ہیں، لوگ پھر بھی علی اکبر کی اذان سنتے ہیں، کلمہ گوئی تو ہے فرض مسلمانوں کے لیے، شرط تقوی کی مگر سخت ہے انسانوں کے لیے، لاکھوں لے آتے ہیں ایمان سپر جاں کے لیے، جان لاکھوں میں کوئی دیتا ہے ایمان کے لیے، سونے چاندی سے تو قرآن سبھی نے لکھے، سونے چاندی سے تو قرآن سبھی نے لکھے، خون سے کلمہ حق فقط سبت نبی نے لکھے۔ میں درخواست کروں گا برادر جناب حسن جعفری سے کہ تشریف لائے، مرثیہ پیش کرے بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک درود بھیجیے محمد۔ اللہم صلی علی آمد وطن میں قافلہ
بنے آلے ابا کی ہے تا عرش دھوم بنے آلے ابا کی ہے اور بے چین روح حضرت مشکل کشا کی ہے اور جنبش میں آج قبر رسول خدا کی ہے جنبش میں آج قبر رسول خدا کی ہے اور محشر بپا ہے فاطمہ کے شور و شین سے اور غل ہے کہ زینب آتی ہے چھٹ کر حسین سے غل ہے کہ زینب آتی ہے چھٹ کر حسین سے ایک درود بھیجی محمد سلام کی چند اشارے ایک بار تو بہت درود بھیجیں سویا ہوا تھا جگا کے آئے ہیں در حسین سے میرا پا کے آئے ہیں اور علی کو کیوں نہ پکارے رسول خیبر میں علی کو کیوں نہ پکارے رسول خیبر میں یہ ہر محاذ پہ بگڑی بنا کے ہر محاذ پہ بگڑی بنا کے آئے ہیں در حسین سے میرا پا کے آئے اور نظر اتار لو جبریل اپنے مولا کی نظر اتار لو جبریل اپنے مولا کی ابھی ابھی در خیبر اٹھا کے آئے ہیں در حسین سے میرا پا کے آئے ہیں اور فدا نہ چاند ہوں شانوں پہ تیرے کیوں ابا فدا نہ چاند ہوں شانوں پہ تیرے
آسمان وفا جگمگا کے آئے ہیں، یہ آسمان وفا جگمگا کے آئے ہیں، در حسین سے میرا پا کے آئے اور بٹھائیں کیسے نہ پلکوں پہ ہم نے عشقوں کو، بٹھائیں کیسے نہ پلکوں پہ ہم نے عشقوں کو، یہ کام زخم دل سیدہ کے آئے ہیں، یہ کام زخم دل سیدہ کے آئے ہیں، در حسین سے میرا جپا کے آئے ہیں، اور خدا کے واسطے عابد کو ناتوان نہ کہو، خدا کے واسطے عابد کو ناتوان نہ کہو، ابھی یہ بار قیامت اٹھا کے آئے، ابھی یہ بار قیامت اٹھا کے آئے ہیں، در حسین سے میرا جپا کے آخری شعر ہے، ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کی نسل سے ہے ایران، ہمیں یہ فخر ہے ہم ہیں ان کی نسل سے ایران، سلام جن پہ مسلسل خدا کے آئے، ہمیں یہ فخر ہے ہم ان کی نسل سے ہے ایران، سلام جن پہ مسلسل خدا کے آئے ہیں، در حسین سے میرا فاتحہ۔ ایک درود بھیجتے محمد وآلہ مرثیے کے چند بار جب بات دفن شاہ وطن کو حرام چلے، جب بات دفن شاہ وطن کو حرام چلے، اور سجاد ساتھ بیواؤں کے با چشم نام چلے، ہم راہ لے کے قافلے غم و جام چلے، ہم راہ لے کے قافلے رنج و غم چلے، ارے زینب پکاری پیٹ کے سر بھائی ہم چلے، زینب پکاری پیٹ
کے سر بھائی ہم چلے الفت جو تھی کمال شہ مشرقین سے ارے روئیں لپٹ کے مزار حسین سے روئیں لپٹ کے مزار حسین سے پھر سر کو رکھ کے قبر پہ یہ غم کی موت ارے بولی کہ السلام علیک شہ خدا ارے بھیا اٹھو سوار کرو تم پہ میں ارے فرمائیے وطن میں جا کر کروں گی فرمائیے وطن میں جا کر کروں گی کیا رہ کے دھیان آتا ہے مجھ دل ملول کو ارے کیا جا کے منہ دکھاؤں گی قبر رسول کو کیا جا کے منہ دکھاؤں گی قبر رسول کو بھیا میں بین تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی ارے بھیا یہیں میں قبر پہ آنسو بہاؤں گی ارے نالوں سے آسمان و زمین کو ہلاؤں گی اور نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شور سے ارے کہہ دوں گی چھوٹ گئے ہوں میں بھائی حسین کہہ دوں گی چھوٹ گئے ہوں میں بھائی حسین سے یہ سن کے اٹھے قبر سے آخر وہ سوگ ایک ہودج سے آہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجادے دل فگار ارے پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار پہلے گئی بقیہ میں زہرا کی گلزار ارے بولے لپٹ کے قبر سے اماں دہائی ہے ارے بھائی کو کھو کے زینب ناشاد بھائی کو کھو کے زینب ناشاد ارے اماں سناؤں تم کو میں جو کچھ جفا ارے پردیس میں حسین سے زینب جدا اور چوتھے برس میں باپ پہ بیٹی فدا ارے اماں حسین مر گئے میں بیردا اماں حسین مر گئے میں بیردا دل زندگی سے زینب مسترکہ ہٹ گیا ارے میں دیکھتے رہے سر شبیر کا میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا جب بعد دفن شاہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ
سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بانی علیہ مجلس کے مرحومین، اپنے مرحومین اور وہ تمام جن کا ملت میں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان کو اصال فرما دیجیے درود کے ساتھ۔ پڑھنا تو میں ایک شعر چاہتا تھا لیکن جو بچے بیٹھے ہیں، رضیم بھائی نے ایک بات کی تھی تو ذہن میں آ گئی تو وہ بات کر کے فرحان بھائی کو بٹھاتا ہوں میں کہ امام کا اختیار کیا ہے، کہ بیویوں کا اختیار کیا ہے۔ جب کربلا میں عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا اور امام گر بھی پڑے، کوفے میں ایک شخص تھا جو تاجر تھا، وہ یمن تجارت کرنے جاتا تھا اور سامان بیچ کر سامان لے کر آتا تھا۔ اس سال جب وہ گیا اس کو بہت نقصان ہوا، وہ جانے لگا تو اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی 4 سال کی، اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا میرے لیے ایک عقیق کی انگوٹھی لے آئیے گا یمن سے۔ وہ چلا گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، سارا کاروبار ختم ہو گیا، کوئی پیسہ نہیں بچا، ایک چیز نہیں بچی، خالی ہاتھ واپس آیا۔ جب یہ کوفے پہنچا ہے تو کوفے میں بلوا مچا ہوا تھا، تو اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا گھر میں کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ باغی آئے ہیں اور حکومت کی طرف سے اعلان ہے کہ جو کوئی بھی جنگ میں شرکت کرے گا یا باغی کے خلاف اٹھے گا اسے انعام ملے گا۔ تو سب دل میں سوچا کہ اگر کچھ انعام مل جائے تو میں اپنی بچی کے لیے عقیق کی انگوٹھی دے لوں گا۔ تو بیوی نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے اپنا ماجرا بتایا کہ میں سب کچھ خالی ہاتھ آیا ہوں۔ وہ گھر سے تلوار لے کر نکلا، اس نے رستے میں پوچھا بھاگتے فوجیوں سے کہ مجھے کیا ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھاری تمہاری تلوار ہے اتنا بھاری تمہیں انعام ملے گا، یعنی اس کے برابر جو رقم ہے یا چاندی ہے یا جو بھی ہے وہ تمہیں دیں گے۔ وہ کربلا کی طرف دوڑا، جب یہ کربلا پہنچا ہے تو امام حسین چاروں طرف سے لربے میں گھر چکے تھے۔ امام نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھ کر اس کا نام پکارا۔ یہ پریشان تھا کہ وہ باغی ہے کون، یہ کون لوگ ہیں جس کے لیے جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ کوفے کا رہنے والا تھا، امام حسین کو شکل سے نہیں پہچانتا تھا۔ جب امام حسین نے اس کا نام لیا، اس کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں پتھر تھا، اور یہ اس کوشش میں تھا کہ میں بھی ایک پتھر مار دوں تاکہ مجھے کچھ انعام مل جائے۔ اس کے دونوں ہاتھ بلند تھے تو امام حسین نے چہرہ گھما کر اس کو دیکھ کر سلام کیا۔ جب اس کا نام لیا تو یہ گھبرا گیا، اس نے کہا مجھے کیسے جانتے ہیں، وہاں تو آپ کو نہیں ہے۔ امام حسین کی نورانی چہرے پہ نظر پڑی تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ تو امام حسین نے کہا تجھے یاد نہیں، تو نے مجھے خط لکھا تھا، تو نے مجھے خط لکھ کر یہاں بلایا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ تو امام نے کہا یمن جانے سے پہلے تو نے فلاں دن خط نہیں لکھا تھا۔ تو سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں میں نے خط تو، لیکن وہ تو میں نے اپنے مولا کو لکھا تھا۔ امام حسین نے کہا میں ہی ہوں مولا، غریب مولا ہوں تمہارا۔ اس کے ہاتھ سے پتھر بھی گر گیا۔ اس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے میں جنگ کروں، میں آپ کی طرف سے لڑوں۔ امام حسین نے کہا نہیں، تم واپس جاؤ اپنے گھرانے میں۔ کہا مولا اجازت دیجیے کہ میں جنگ کروں۔ کہا نہیں، تمہارا نام 72 میں نہیں ہے، تمہارا نام شہدائے کربلا میں نہیں ہے، تم جاؤ یہی تمہاری جنگ ہے، جا کے ہمارا واقعہ بیان کرو۔ جب وہ جانے کے لیے مڑا تو امام حسین نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ تاریخ میں ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھ میں 2 انگوٹھیاں تھیں۔ امام حسین نے کہا یہ انگوٹھی لے جاؤ۔ اس نے کہا مولا کس لیے؟ کہا تمہیں یاد نہیں تمہاری بیٹی نے انگوٹھی مانگی تھی جب تم یمن جا رہے تھے۔ امام حسین ہر ایک کی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور شہادت کے بعد ایک باپ کی اس کوشش کو پورا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بچی کے آگے شرمندہ نہ ہو۔ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، جو ہمارا امام ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں